اسلام نے جن عقائد کو بنیادی قرار دیا ہے اور قرآن مقدس میں جن عقائد کو بار بار بیان فرمایا گیا ہے وہ یہ تین عقیدے ہیں۔ پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے، دوسرا عقیدہ عقیدہ رسالت ہے، اور تیسرا عقیدہ عقیدہ قیامت ہے۔ عقیدہ توحید کا اجمالی مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی ذات میں اپنی صفات میں لا شریک ہیں۔ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں۔ عقیدہ رسالت کسے کہتے ہیں؟ رسالت نبی اور رسول کی ذات کو نہیں کہتے، بلکہ رسالت اور نبوت ایک منصب ہے، جیسے خطابت ایک منصب ہے، امامت ایک منصب ہے۔ جسے خطابت کا منصب ملے اسے ہم خطیب کہتے ہیں، جسے امامت کا منصب ملے ہم اسے امام کہتے ہیں۔ اسی طرح جسے نبوت اور رسالت کا منصب ملے اسے نبی اور رسول کہتے ہیں۔ اور تیسرا عقیدہ عقیدہ قیامت ہے۔ قیامت کتنے دنوں پر مشتمل ہے اور قیامت کسے کہتے ہیں؟ قیامت یہ ایک دن پر مشتمل ہے۔ یہ ایک دن بہت لمبا بھی ہے اور یہی دن بہت چھوٹا بھی ہے۔ لمبا اتنا کہ جیسے دنیا میں 50,000 سال گزریں، اور چھوٹا اتنا جیسے ایک نماز سے دوسری نماز کا دورانیہ۔ یہ دن اس کے لیے لمبا ہے جس کے گناہ زیادہ ہیں، اور یہ دن اس کے لیے مختصر ہے جس کی نیکیاں زیادہ ہیں۔ یعنی کثرت ایک ایسی چیز ہے جو اس دن کو لمبا بھی کرتی ہے اور چھوٹا بھی کرتی ہے۔ نیکیوں کی کثرت اس دن کو چھوٹا کرتی ہے اور گناہوں کی کثرت اس دن کو لمبا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت اس دن کو ہمارے لیے مختصر فرما دیں، چھوٹا کر دیں، یعنی ہمیں زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کہتے کسی ہے؟ یہ ایک دن ہے۔ اس دن میں اللہ رب العزت نے جزا و سزا کو تقسیم کرنا ہے۔ نیک اعمال پر جزا اللہ کے مہمان خانے جنت کی صورت میں ملنی ہے، اور برے اعمال پر سزا اللہ کے عذاب خانے جہنم کی صورت میں ملنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل جنت میں سے کر دے۔ یہ تین عقائد یعنی عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ قیامت، اور ان تین عقائد کے ساتھ باقی تمام اسلامی عقائد کو ملا لیا جائے، یعنی فرشتوں کے وجود کا عقیدہ، جنت کے وجود کا عقیدہ، جہنم کے وجود کا عقیدہ، قبر کے عذاب ثواب کا عقیدہ، کندھوں پر موجود دو فرشتوں کا عقیدہ، اور دیگر تمام عقائد ملا لیے جائیں، اور پھر پوچھا جائے کہ ان تمام عقائد میں درجے کے اعتبار سے سب سے اونچے درجے کا عقیدہ کون سا ہے؟ یعنی اگر عقائد کو آپ درجہ بدرجہ رکھیں تو سب سے اوپر کون سا عقیدہ ہوگا؟ تو جواب میں توحید آئے گا کہ توحید کا عقیدہ سب سے اوپر ہے کہ اللہ خالق ہے۔ جو عقیدہ اللہ کی طرف منسوب ہوگا اسی کا مقام اونچا ہوگا۔ توحید کا عقیدہ تمام عقائد میں سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اوپر ہے۔ لیکن اگر سوال کیا جائے کہ عقائد میں سب سے پہلے کون سا عقیدہ ہے، کس عقیدے کو بنیاد بنا کر باقی عقائد کو ماننا ہے، تو اب توحید نہیں آئے گا بلکہ اب رسالت اور نبوت آئے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے اللہ رب العزت کو دیکھا نہیں لیکن مانتے ہیں، ہم نے فرشتوں کو دیکھا نہیں لیکن مانتے ہیں، ہم نے جنت اور جہنم کو دیکھا نہیں لیکن مانتے ہیں، ہمارے کندھوں پر فرشتے موجود ہیں، ہم نے دیکھا نہیں، بوجھ محسوس نہیں کیا لیکن مانتے ہیں، قبر میں عذاب بھی ہے، ثواب بھی ہے، قبر میں تنگی بھی ہے اور وسعت بھی ہے، ہم نے دیکھا نہیں لیکن مانتے ہیں۔ کوئی ہم سے پوچھے کہ جب تم نے غیب کو نہیں دیکھا، یعنی اللہ کو، نبیوں کو، فرشتوں کو، جنت کو، جہنم کو، قبر کی تنگی وسعت کو دیکھا نہیں ہے تو مانتے کیوں ہو؟ تو ہم جواب میں کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانا ہے، آپ کی ذات پر اعتماد کیا، آپ کو سچا مانا، آپ نے فرما دیا اللہ ہے اور ایک ہے، آپ کے کہنے پر بغیر دیکھے اللہ کو مانا، آپ کے کہنے پر بغیر دیکھے جنت کو مانا، آپ کے کہنے پر بغیر دیکھے جہنم کو مانا، آپ نے فرما دیا قبر میں عذاب بھی ہے، ثواب بھی ہے، قبر میں تنگی بھی ہے، وسعت بھی ہے، ہم نے مان لیا۔ آپ نے فرما دیا کندھوں پر دو فرشتے موجود ہیں، ہم نے ان کو دیکھا بھی نہیں، ان کا بوجھ بھی محسوس نہیں کیا، لیکن مان لیا آپ کی ذات پر اعتماد کی وجہ سے۔ سرکار نے بتایا 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے، ہم نے نہ ان کو دیکھا نہ ہم نے ان کا زمانہ پایا،
لیکن حضور کے کہنے پر ہم نے مان لیا۔ آپ نے فرما دیا قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم نے نبی کے کہنے پر قرآن کو اللہ کی کتاب مان لیا۔ آپ نے نماز کا جو طریقہ دیا ہم نے قبول کیا، آپ نے جو حج کا طریقہ دیا ہم نے قبول کیا، آپ نے جو زکوٰۃ کا نصاب دیا ہم نے قبول کیا۔ غرض یہ کہ آپ اللہ کی توحید سے ذکر تسبیح تلاوت تک آ جائیں۔ میرے اور آپ کے پاس جو بھی عقیدہ ہے اور ہم جس بھی حکم کو مانتے ہیں اور حکم کو جس طریقے سے ادا کرتے ہیں، یہ دیا تو اللہ نے ہے، لیکن واسطہ نبی اور رسول کی ذات ہے۔ واسطہ نبی اور رسول کی ذات ہے۔ کوئی پوچھے ایمان کس نے دیا تو ہم کہیں گے اللہ نے۔ واسطہ کون ہے تو ہم کہیں گے نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات واسطہ ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ درجے میں تو توحید کا عقیدہ سب سے اونچا ہے، لیکن جب ایمان لانے کی بات ہو تو سب سے پہلے رسالت کی تصدیق کرنا ہوتی ہے، اور پھر رسالت پر اعتماد کر کے باقی عقائد احکامات کو ماننا ہوتا ہے۔ جیسے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے رسالت کی تصدیق بھی کی، پھر صاحب رسالت نبی علیہ السلام نے جو فرما دیا سیدہ خدیجہ نے مان لیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسالت کی تصدیق بھی کی، پھر نبی علیہ السلام نے جو فرما دیا سیدنا صدیق اکبر اسے مانتے چلے گئے۔ یہی ایمان ہے۔ آپ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ رسالت اور نبوت پر اعتماد کرنا یہ ایمان ہے، اور جس کا جتنا رسالت پر اعتماد ہوگا اس کا ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہوگا، اس کا ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہوگا۔ میں خلاصہ پھر عرض کرتا ہوں کہ تین عقائد، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ قیامت، اور ان کے ساتھ باقی تمام عقائد کو ملایا جائے تو مقام اور مرتبے میں توحید کا عقیدہ سب سے اونچا ہے، لیکن رسالت سب پر مقدم ہے۔ رسالت پورے مذہب کی بنیاد ہے، توحید بھی بنیادی عقیدہ ہے، اور دیگر انبیاء کی رسالتیں بھی اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، لیکن ان تمام بنیادی عقائد کے لیے جو عقیدہ بنیاد ہے وہ نبی علیہ السلام کی رسالت اور نبوت ہے۔ یوں سمجھیے کہ اسلام کی عمارت کا وہ پہلا پتھر جس پر اسلام کی خوبصورت عمارت کھڑی ہے، وہ پتھر رسالت اور نبوت، نبی علیہ السلام کی رسالت اور نبوت ہے۔ اگر یہ پتھر اپنی جگہ سے سرک جائے تو اسلام کی عمارت کا وجود باقی نہیں رہ سکتا۔ یوں سمجھیے کہ رسالت، نبی علیہ السلام کی رسالت اور نبوت اسلام کی شاہرگ ہے، یعنی جو حیثیت میرے آپ کے بدن میں ہماری شاہرگ کو حاصل ہے، ہمارے دل کو حاصل ہے، ہماری روح کو حاصل ہے، اسلام میں کملی والے کی نبوت، کملی والے کی رسالت، کملی والے کی ختم نبوت کو یہی حیثیت اہمیت حاصل ہے۔ جیسے دل بنیاد ہے، جب دل کی دھڑکن بند ہو جائے تو اعضاء حرکت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، شاہرگ کٹ جائے تو اعضاء کی سلامتی بیکار ہو جاتی ہے، روح بدن سے نکل جائے تو پورا بدن ساکت رہ جاتا ہے۔ اسی طرح رسالت اور نبوت ہے۔ خدا نہ کرے اسلام میں سے رسالت اور نبوت کا انکار ہو جائے، نبی علیہ السلام کی ختم رسالت کا انکار ہو جائے تو یہ پھر پورے اسلام کا انکار ہے، یہ پورے مذہب کا انکار ہے۔ اور نبی علیہ السلام کو اللہ نے دو منصب عطا کیے ہیں، ایک منصب تو نبوت ہے اور دوسرا منصب ختم نبوت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ السلام کی نبوت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کملی والے کی ختم نبوت کے عقیدے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔